بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شیر میسور کا لقب پانے والے ٹیپو سلطان کو آج دنیا سے بچھڑے 218 برس بیت گئے ہیں۔ فتح علی ٹیپو المعروف ٹیپو سلطان 10 نومبر 1750 عیسوی کو میسور میں پیدا ہوئے۔ انہیں ایک صوفی بزرگ ٹیپو مستان شاہ کی دعاؤں کا ثمر کہا جاتا ہے، اسی لیے ان کا نام فتح علی ٹیپو رکھا گیا تھا۔ حیدر علی کے اس فرزند کی تولید کے بعد 1 سال کے اندر حیدر علی ڈنڈی گل کے گورنر ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے اپنی مملکت قائم کر لی۔ انہوں نے انگریزوں کی بجائے اپنی فوج کی تربیت کے لیے فرانسیسی فوجیوں کو مقرر کیا۔ 5 سال کی عمر میں ہی ٹیپو سلطان کی عربی اور فارسی تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے فنون سپاہ گیری اور شہ سواری سیکھی، جس کے لیے مشہور اساتذہ ملازم رکھے گئے تھے۔ 15 سال کی عمر میں ہی حیدر علی کے زمانے میں ٹیپو سلطان نے کئی معرکے سر کر لیے اور 7 دسمبر 1782 عیسوی کو حیدر علی کی موت کے بعد سلطنت کی ساری ذمہ داریاں ٹیپو سلطان کے سر پر آ گئیں۔ ٹیپو سلطان کی مملکت میں جس قسم کی انتظامیہ اور افواج تھیں، اس کی سبھی داد دیتے تھے اور ٹیپو ہر چیز پر خود نظر رکھتے تھے۔ خاص طور سے فوج کی تربیت پر ان کی گہری نظر رہتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا میزائل ٹیپو سلطان نے ہی ایجاد کیا تھا اور جنگ میں اس کے استعمال سے انگریزوں کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ افواج کے درمیان خبر رسانی کے لیے انہوں نے اردو کا سب سے پہلا اخبار فوجی اخبار شروع کیا تھا۔ سلطان کی شجاعت اور جوان مردی کی داستانیں ہر جگہ مشہور ہو گئی تھیں۔ انہوں نے انگریزوں کو لرزہ بر اندام کر دیا تھا۔ انگریزی فوج کو ان کی حکمت عملی کے سبب ہر جگہ پسپا ہونا پڑا تھا، اس لیے انگریزوں نے غدار میں صادق کو خریدا اور اس کی غداری کے سبب ٹیپو سلطان کو ہلاک کیا گیا۔ ٹیپو سلطان نے صرف 48 سال کی عمر پائی اور 17 برسوں تک حکمرانی کی، لیکن ان برسوں میں انہوں نے حکمرانی کی ایک نئی داستان رقم کر دی۔ ہمت، جرت اور شجاعت کی بھی ایک نئی کہانی لکھی۔ ان کا نام آج بھی لیا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں بہادری، غیرت اور شجاعت۔ ٹیپو سلطان برصغیر پاک و ہند کا ایسا کردار ہے جن پر درجنوں ناول لکھے گئے، اور اردو میں اس حوالے سے پہلا ناول نسیم حجازی نے تحریر کیا جس کا نام اور تلوار ٹوٹ گئی تھا، جو بہت ہی مقبول ہوا۔ اس کے علاوہ بھگوان ایس گدوانی نے ناول سورڈ آف ٹیپو سلطان کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ بھگوان ایس گدوانی نے خود اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کے والد ہندو مہاسبھا کے صدر رہے تھے، لیکن انہوں نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ ٹیپو سلطان دنیا کے واحد ایسے شہنشاہ ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں اپنی جان دی اور سارے زخم ان کے سینے پر لگے تھے۔ یہ مرتبہ دنیا کے کسی سلطان کو حاصل نہیں ہے اور وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ اس ناول پر بھارت میں ایک ٹی وی ڈرامہ بنایا گیا جو اپنے وقت کا سب سے مقبول ڈرامہ تھا۔ ٹیپو سلطان کا قول تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، اور 4 مئی 1799 عیسوی میں انہیں جن حالات میں ہلاک کیا گیا وہ رہتی دنیا کے لیے ایک مثال بن گئے۔ ڈیوک آف لنگٹن کی سپاہ ایک خون ریز معرکے میں سرنگا پٹنم فتح کر چکی تھی، مگر ڈیوک آف لنگٹن کو ابھی تک اپنی فتح کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ عالم تصور میں میسور کے شیر کو ایک خوفناک دہاڑ کے ساتھ اپنے پر حملہ آور دیکھ کر چونک جاتا تھا۔ اس کی سپاہ سرنگا پٹنم کے میدان میں جمع ہونے والے محب وطن شہیدوں کی نعشوں میں میسور کے شیر کو تلاش کر رہی تھی۔ رات کی سیاہی اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ لگتا تھا کہ آسمان نے بھی ٹیپو سلطان کی شکست پر، جو اس کے اپنے بے ضمیر درباریوں اور لالچی وزیروں کی وجہ سے ہوئی، اپنا چہرہ شب کی تاریکی میں چھپا لیا تھا۔ اتنے میں چند سپاہی ولنگٹن کے خیمے میں آئے، ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ انہوں نے اسے ٹیپو سلطان کی شہادت اور اس کی نعش برآمد ہونے کی اطلاع دی۔ یہ نعش سلطان کے وفاداروں کے ڈھیر کے نیچے دبی ملی۔ جنرل ولنگٹن خوشی سے ہوا سے باختہ ہو کر سلطان کی نعش کے پاس پہنچا
تو وہ نعش وفاداروں کے جھرمٹ میں ایسی پڑی تھی جیسے بجھی ہوئی شمع اپنے گرد جل کر مرنے والے پروانوں کے ہجوم میں ہو۔ جنرل نے سلطان کے ہاتھ میں دبی اس کی تلوار سے اسے پہچان کر اس کی شناخت کی۔ یہ تلوار آخری وقت تک ٹیپو سلطان کی فولادی پنجے سے چھڑائی نہ جا سکی۔ اس موقع پر جنرل نے ایک بہادر سپاہی کی طرح شیر میسور کو سلیوٹ کیا اور تاریخی جملہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب کوئی طاقت ہماری راہ نہیں روک سکتی، اور اس کی نعش محل کے اندر زنان خانے میں بھجوائی تاکہ اہل خانہ اس کا آخری دیدار کریں۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا۔ جب سلطان کی قبر کھودی جانے لگی تو آسمان کا سینہ بھی شق ہو گیا اور چاروں طرف غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ بجلی کے کوندے لپک لپک کر آسمان کے غضب کا اظہار کر رہے تھے۔ اس وقت غلام علی لنگڑا، میر صادق اور دیوان پورنیا جیسے غداران وطن خوف اور دہشت دل میں چھپائے سلطان کی موت کی خوشی میں انگریز افسروں کے ساتھ فتح کے جام پی رہے تھے، اور ان کے چہروں پر غداری کی سیاہی پھٹکار بن کر برس رہی تھی۔ جو ہی قبر مکمل ہوئی، لحد بن گئی، تو آسمان پھٹ پڑا اور سلطان میسور کی شہادت کے غم میں برسات کی شکل میں آنسوں کا سمندر بہہ پڑا۔ قبر پر شامیانہ تانا گیا۔ محل سے لے کر قبر تک جنرل ولنگٹن کے حکم پر سلطان میسور کا جنازہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ لایا گیا۔ فوجوں کے دو رویہ قطاروں نے کھڑے ہو کر ہندوستان کے آخری عظیم محب وطن بہادر جنرل اور سپوت کے جنازے کو سلامی دی۔ میسور کے گلی کوچوں سے نالا و آہو شیون بلند ہو رہا تھا۔ ہر مذہب کے ماننے والے لاکھوں شہری اپنے عظیم مہربان سلطان کے لیے ماتم کر رہے تھے، اور آسمان بھی ان کے غم میں رو رہا تھا۔ جنرل ولنگٹن کے سپاہ نے آخری سلامی کے راؤنڈ فائر کیے، اور میسور کی سرزمین نے اپنے ایک عظیم سعادت مند اور محب وطن فرزند کو اپنی آغوش میں ایک مادر مہربان کی طرح سمیٹ لیا۔ اس موقع پر سلطان کے معصوم چہرے پر ایک ابدی فاتحانہ مسکراہٹ نور بن کر چمک رہی تھی۔ آج بھی ہندوستان کے ہزاروں باسی روزانہ اس عظیم مجاہد کی قبر پر بلا کسی مذہب و ملت کی تفریق کے حاضری ہو کر سلام دیتے ہیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تاریخی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔